اسلام کی کتابوں میں علماء کرام کے بیانات اور حوالہ جات میں جہاں پر قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہوا، انہی میں سے ایک اہم و خاص نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ انہوں نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ مسلمانوں کے اندر دو بڑے فرقے شیعہ سنی امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ شیعہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا اور انہیں ایک غار کے اندر قتل ہونے کے ڈر سے چھپا کر رکھا گیا۔ مہدی علیہ السلام 1200 سال سے اس غار کے اندر موجود ہیں۔ قیامت قریب یعنی اپنے وقت پر ان کا ظہور ہوگا، جس کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کا ایک نام امام غیب بھی ہے اور دوسرا نام امام منتظر، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے آخری خلیفہ یا 12ویں امام کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ سنی عقیدے کے مطابق مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ پاک کے اندر ہوگی۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں پر کئی احادیث میں آپ کے ذکر کو بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ شام سے بغاوت پھوٹ پڑی تھی، اور امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کرنے کے بعد اس پیشن گوئی کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو پہلی بار سفید لباس کے اندر لوگوں میں ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس موجودہ نشانیوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ عرب کے مسلمانوں میں جب ایک بڑے مسلمان حکمران کی وفات دوران حج میں ہوگی تو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ یہ جھگڑا مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر ڈالے گا، جس کی وجہ سے مکہ کے بعد بہت زیادہ قتل و غارت، خون ریزی کا منظر پیش ہوگا۔ اس وقت رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس جھگڑے کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب تمام لوگ مہدی علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے۔ اگر ہم موجودہ حالات میں غور کریں تو ایسا لگتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی 70 سے 80% نشانیاں پوری ہو چکی۔ قیامت کی علامتوں میں دو طرح کی علامتوں کا ذکر ہوا، ایک تو چھوٹی نشانیاں اور دوسری بڑی نشانیاں۔ آج سے گزشتہ 10 سالوں کا موازنہ کیا جائے تو گزرے 10 سالوں میں آج کی نسبت بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی۔ انہی میں سے شہر یروشلم قرب قیامت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شہر یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، کرسچن اور یہودیوں میں بہت زیادہ مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ جب مسجد الاقصی کو شہید کر کے یہودی تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو پھر تیسری عالمی جنگ کا آغاز یہیں سے شروع ہوگا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس جنگ کی قیادت کو سنبھالیں گے تو مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو خراسان سے ایک کالے جھنڈوں والی جماعت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلے گی، جو کہ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائے گی۔ خراسان آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ علاقوں کو کہا جاتا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج فتوحات در فتوحات حاصل کرتے ہوئے یروشلم کو بھی حاصل کر لے گی۔ اس وقت یروشلم میں ایک امریکی سفارت خانہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے، جسے امریکہ پچھلے 50 سالوں سے بنانے میں لگا ہوا تھا، جسے پایہ تکمیل تک ٹرمپ نے پہنچایا۔ اور دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو ہیکل سلیمانی کی مکمل نقشے کو تیار کی ہوئی ہے، جس کا مقصد پوری دنیا کی توجہ کو کسی اور طرف مرکوز کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکے، جس کے بعد ان کی مسیحیت دجال کی راہ ہموار ہوگی اور وہ دنیا میں ظاہر ہوگا تو یہودی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ یہودیوں نے اپنا ایک الگ سے نقشہ تیار کیا ہے جسے دی گریٹر اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اس نقشے میں ان علاقوں کو شامل کیا گیا جسے وہ دجال کی آمد سے پہلے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ اس نقشے میں دریائے نیل و فرات کا تمام علاقہ بھی شامل ہے، وہ علاقہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا، جسے ترکیہ اور شام کے درمیان مقام غرفہ کہا جاتا ہے۔ اس آگ میں سے اللہ کے حکم پر بچ نکلنے سے آپ دریائے فرات کی جانب ہجرت کر گئے۔
آپ کی پہلی بیوی بی بی سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں ہی مقیم رہے اور آپ عراق سے مکہ پہنچے اور اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے مصر پر بادشاہی کی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل اور بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، جسے آج بھی اسرائیلی حکومت اپنے جھنڈے میں 2 نیلی لائنوں کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے درمیان سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ دنیا میں پرامن اور مقدس و عظیم شہر جانے والا مکہ معظمہ میں لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے مخالفین میں سے سب سے بڑا مخالف شام کا حکمران جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بنو کلب نسل سے ہوگا، جو علوی خاندان کا ایک قبیلہ ہے جس سے آج بھی بشار الاسد کا تعلق ہے، اسی قبیلے سے جڑا ہوگا جو اس وقت اقتدار میں ہے۔ بنو کلب کا یہ حکمران امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کو روکنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان بھیجے گا، مگر اللہ اس کے لشکر کو درمیانی راستے میں زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ اس بات کی مشہوری پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو امام مہدی علیہ السلام کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا سے مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے 7 سالہ دور حکومت میں آپ بہت سے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یروشلم شہر تک پہنچیں گے تو اسے بھی فتح کر لیں گے، جس کے بعد دنیا کے کفار اکٹھا ہو کر اتحاد کریں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ دجال ظاہر ہو گیا۔ تمام کفار دجال کی قیادت میں اکٹھے ہو کر اپنا ایک لشکر تیار کریں گے جو امام مہدی علیہ السلام کے ایک لشکر پر حملہ کرتے ہوئے مسلمان لشکر کو شکست دے گا۔ مسلمانوں کا لشکر ہٹتے ہٹتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر گھر کر رہ جائے گا۔ باقی بچ جانے والے مسلمان اس مسجد کے اندر دجال کے لشکر کو روکے ہوئے ہوں گے، جبکہ دجال کا لشکر مسجد کو چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہوگا۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مسلمان نمازوں کے لیے صفیں باندھے ہوئے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو دجال کا مقابلہ کرتے کرتے دجال کا خاتمہ کر دے گا، جس کے بعد آپ کی حکومت 40 سال ہوگی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ مشرق و خراسان سے جن کالے جھنڈے والی فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے، وہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے علاقے جیسا افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونا، مذہب اسلام کے نام پر صرف ایک ملک پاکستان کا وجود میں آنا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی سپر پاور سمجھی جانے والی طاقت گزشتہ 2 دہائی لگا کر اربوں ڈالر اور جانی نقصان کو اٹھانے کے بعد بھی ناکامی کا منہ لے کر بھاگ جائے۔ دنیا میں اسلامی ممالک کے اندر صرف پاکستان کے اندر ہی نیوکلیئر بم موجود ہو، ایران کی امریکہ اسرائیل سے کھلی دشمنی کیا صرف اتفاق ہیں یا امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ مگر یہ وقت مسلمانوں کے لیے بھی اتنا آسان نہ ہوگا۔ جہاد و شہادت کا جذبہ الگ سے، پر مسلمانوں کے لیے ان حالات میں کڑی آزمائش اور کٹھن وقت کا امتحان بھی منتظر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت مرتے دم تک نبھانے والے ہی آپ کی فوج میں شامل ہو پائیں گے اور خون کے آخری قطرے تک اس بیعت کو نبھانا ہوگا۔ یہ وقت اس لحاظ سے بھی سخت ہوگا کیونکہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت مسلمان خود 3 حصوں میں بانٹ چکے ہوں گے۔ پہلا طبقہ جو امیر و مالدار عیاش ہوگا، جو صرف نام کا مسلمان ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے جام شہادت نوش کر لیں گے، اور تیسرا حصہ ان آزمائشوں سے نکلتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔